السلام نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو اس لیے اگر کوئی ستائے، تکلیف دے تو اس موقع پہ کوشش کریں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کوئی آپ کی غیبت کرے، آپ کو پتہ چلے فلاں نے میری برائی کی ہے، ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے میری برائیاں کی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کر اس کو ایک رومال گفٹ دے دیا۔ کسی نے کہا حضرت اس نے تو آپ کے اوپر اتنے بہتان باندھے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچایا اور اتنی آپ کی برائیاں کی ہیں۔ کہنے لگے دیکھو بھی اس نے یہ سارا میرا آخرت کا فائدہ کیا ہے، تو میں نے کہا میں اس کی تھوڑی سی دنیا کا فائدہ کر دوں۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ظرف پیدا کرو اپنے اندر۔ آج ہماری لڑائیاں اور آج ہمارے سینے، اصل جو بات ہے آج ہمارے سینے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام فخر سے فرمایا کرتے تھے میں نے حلم والی ماں حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرمایا کہ میں نے حلم والی ماں، حوصلے والی ماں کا دودھ پیا ہے، تو یہ حوصلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائے رحمت فرما رہے، مولا انہیں ہلاک نہ کرنا، انہیں برباد نہ کرنا، میں مایوس نہیں ہوں، اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے مجھے تیری رحمت سے امید ہے ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ اور پھر ان کی نسلیں حضور پر ایمان لائی۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام آگے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے وادی نخلہ میں رات قیام فرمایا، اور جب تہجد کا وقت ہوا حضور بیدار ہوئے، تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز، اور جب فجر کی نماز کی حضور بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ غلام ساتھ کھڑے ہیں، تو جنات کی ایک جماعت آ گئی۔ یہ جنات بھی ہمارے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور انسانوں سے پہلے یہ دنیا میں آباد تھے، یاد رکھنا۔ اور جنوں کے بارے میں بعضوں کو جن قید کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جی، جن کو ایسا عمل مل جائے کہ جن قید ہو جائے۔ جی ایک نے جن قید کر لیا بڑی مشکل سے، اور اس کو کہا کہ مجھے ڈیفنس میں ایک محل بنا دو، تو وہ کہنے لگا جناب میں تو خود تربوز کے چھلکے میں رہتا ہوں، تجھے کیسے ڈیفنس میں محل بنا دوں؟ یہ بعضوں کو بڑا عجیب شوق ہے جن قید کرنا، اور پھر ہوتا کیا پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شوق بہت برا ہے، بڑا خطرناک شوق ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی یہ بھی امتی ہیں، اور یہ جائیں گے جنت میں ساتھ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں بآواز بلند تلاوت فرما رکھے ہیں، حق تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں بیان فرمایا۔ کیا شان ہوگی جب محبوب کی زبان، اور پھر اللہ کا قرآن، اور پھر مکے کا میدان، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا جنات کی جماعت کو۔ یہاں پر یہ مسئلہ واضح ہو گیا، آپ یہاں آئے نہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں آئے نہیں، ہاں جی، یہ جو بھی انسان کسی نیک جگہ پہ جاتا ہے وہ بھیجتے ہیں، ہیں جی، سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ صرفنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا ہے جنات کی جماعت کو، چلو میرے محبوب کا قرآن سنو، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ میں منہ نہ کیا کرو جی، میں جی آ گیا جی، میں جی تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھے جی، میں جی ایڈی دوروں آیا جی، آپ کو اس نے بھیجا ہے۔ میں منہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے فضل کے گن گایا کرو، اس نے فضل کیا، اور اس نے یہ اس کی شان رحمت ہے کہ اس نے آپ کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلکہ اس پر وہ واقعہ سناتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تاکہ بات ذرا اور خوبصورتی سے سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، ایک نواب صاحب تھے، بگڑا ہوا نواب، چار پیسے آ جائیں نا سب سے پہلے دماغ خراب ہوتا ہے، پھر بندے کو بندہ ہی نہیں جانتا، وہ جناب میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو وہ بھی بگڑا ہوا رئیس تھا، لیکن اس کا جو نوکر تھا وہ بڑا نیک انسان تھا، گھوڑے کے اوپر سوار، وہ نوکر پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا حضور اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو یہ اذان ہو گئی ہے مغرب کی، تو یہ مسجد بھی ویران ہے، تو یہاں میں نماز پڑھ لوں۔ آپ جب سفر کرتے ہیں تو کوشش کیا کرے جو ویران مسجد ہو نا وہاں آپ نماز پڑھا کریں، با جماعت ہو جائے اور بھی اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم وہاں پہ جیسے کیسے ہو، اگرچہ وضو کرنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعائے رحمت کرے مسجد۔
جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے مسجد ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے۔ تے آپ لب دیں جتھے واش روم چنگے ہون ہیں، بڑا آرام دہ ماحول ہو، ہیں جی VIP ماحول ہو، جی وہاں گاڑی کھڑی کریں گے، وہاں مزے مزے سے نماز پڑھیں گے۔ تو تھوڑی سی تکلیف بھی دین کے لیے برداشت کرنے کا ظرف ذوق پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوکر نے کہا کہ یہ ویران مسجد ہے، مجھے مغرب کے 3 فرض پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا ایک تو یہ تیری نمازیں مجھے لے کے بیٹھ گئی ہیں، پڑھنے جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اور تو ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ پڑھنی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پڑھنی ہے، چل جلدی جا، جلدی پڑھ کے آ۔ باہر کھڑا ہے جناب گھوڑے کے اوپر دروازے پر، وہ آیا، اس نے 3 فرض پڑھے، اس نے دیکھا بگڑا نہیں ہے، چلو یار 2 سنتے بھی پڑھ لو۔ پھر اس نے دیکھا جناب ابھی بھی اس نے آواز نہیں دی، چلو 2 نفل بھی پڑھ لو۔ اب اس نے جو 2 نفل پڑھے تو اس کو چونکہ پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا، تو اس نے کہا ابھی بھی اس نے چونکہ آواز نہیں دی تو اوابین کے نفل بھی پڑھ لو۔ تو وہ نفل شروع کر دی، اس نے باہر سے آواز لگائی اور اس نے کہا آتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا جی وہ مجھے آنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے اندر جا کے دیکھا، اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ اس نے کہا کون نہیں تجھے آنے دیتا؟ اس نے کہا وہی جو باہر سے تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو آپ یہاں آئے ہیں، یہ خدا کے فضل و کرم سے آئے ہیں، اس نے توفیق دی ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے، اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تبھی تو تمہیں اپنے گھروں سے نکال کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اب میں منہ نکل گئی نا ساری، تو آئندہ میں منہ نہ کرنا، بس کہنا جی اللہ نے فضل فرمایا حج کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا عمرے کی توفیق مل گئی، اللہ نے فضل فرمایا فلاں نیک عمل کی توفیق مل گئی، اللہ نے مہربانی فرمائی نماز روزے کی توفیق مل گئی، بس اس کے فضل کے گن گایا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی نیک عمل پر جب بندہ اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے، کہ تیرے اندر سے میں نکلی، تو نے میرے فضل کی بات کی ہے تو ہم نے تیرے عمل کو بھی قبول کر لیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو بھیجا، وَإِذْ صَرَفْنَا ہم نے پھیرا، بھیجا ہم نے، نفرًا من الجن 7 عدد تھے، 7 لوگ تھے جنات کی جماعت، اور وہ میرے محبوب کا قرآن سننے کے لیے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جن جو ہے نا، بعض لوگ ایسے ڈراتے رہے تمہارے گھروں میں اتنے جن آ گئے جی، تو وہ